باقی عوام کے لیے جو کچھ بھی تھا اس کو ہم نے شرنک کر کے ایک دفعہ پھر اس بجٹ سے یہی عکاسی ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان وطن کس کے لیے بنا ہے اور اس وطن میں جو بھی حالات ہو تو مزے کس کے ہوں گے. وہ ڈائریکٹ عکاسی کرتا ہے کہ جو ڈیفنس بجٹ ہے ان حالات میں جن حالات میں ہم نے فریش نوکریاں دینے سے انکار کر دیا, جن حالات میں ہم ریٹائرمنٹ کے ایج کو بڑھا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پینشنز کے پیسے نہیں ہیں, ان حالات میں کون اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے کہ 17.6% انکریز آپ کے ڈیفنس بجٹ میں آ رہے ہیں. ہمیں شرم کرنا چاہیے. آج جس حالات میں ہم بجٹ بنا رہے اس حالات میں ہم 2122 بلین روپیز پاک فوج کو دے رہے ہیں. کس لیے؟ کس کارنامے کے لیے؟ اس لیے کہ وہ آن بھائی پہ ظلم کرے, اس لیے کہ وہ جب اس کا دل کرے تو وہ آنریبل لیڈر آف دا پاکستان مسلم لیگ بیٹھے ہوئے ان پہ ظلم کرے. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے بھائی, ہم قربانیاں قوم قربانی دے گی اور فوج کے لیے دے گی, ٹھیک ہے ہم دیں گے, کیوں نہیں دیں گے, اس ملک کا فوج ہے, لیکن یہ فوج بھی تو کچھ دکھائے نا. 77 سال میں اس دفاعی ادارے نے کیا کیا ہے؟ اس ملک میں, ملک کی دفاع تو چھوڑ دیں کہ ہم ملک کی دفاع کی بات کریں, اس ملک میں ایک شہری محفوظ نہیں ہے. یہ ہمارے دفاعی اداروں کی حالت ہے. اور پیسے دیتے جائیں تاکہ ان کے پرکس اینڈ پریولیجز بڑھتے جائیں, عوام کا خون نکالتے جائیں, فوج کو پکڑاتے جائیں. آج بھی ترجیح ٹینک ہے, توپ ہے, ایٹم بم ہے, بندوق ہے. وہ قوم ترقی کرے گی جن کی ترجیحات ختم ہو کے. ہم چیختے تھے جب پاکستان آدھا ہم سے الگ ہو رہا تھا تو یہی چیخ ادھر سے کہ وہ بھوکے مریں گے. آج آپ بنگلہ دیش کی حالت دیکھ لیں, جس کو ہم کہتے تھے کہ وہ ہم سے الگ ہو کے بھوکے مریں گے, الحمدللہ وہ عزت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم ادھر اب بھوکے مر رہے ہیں.